بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آخر کیوں. میں قائم احتشام ہوں. ایک ایسا محکمہ جو بنایا اس لیے گیا تھا کہ شہر فیصل آباد میں جو خوبصورتی ہے, جو پارکس ہیں, ان کی مینٹیننس کو دیکھا جا سکے اور ان کو مینٹین کیا جا سکے. جو پارک ہیں وہ اس لیے ضروری ہوتی ہیں کہ شہریوں نے وہاں پر ایکٹیویٹیز کرنی ہوتی ہیں, چلنا پھرنا, واک ہو گیا اور دیگر ظاہر سی بات ہے کہ بزرگ ہو گیا, خواتین ہو گیا, ان کو ایک ایسی جگہ چاہیے ہوتی ہے جہاں پر وہ واک کر سکیں رات کے ٹائم میں. پارک بیسیکلی بنانے کا مقصد یہ تھا. لیکن اسی محکمے کی جو اصل کارکردگی ہے, گراؤنڈ ریئلٹی ہے, وہ اس پروگرام میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے اور آپ کو یہ چیز دکھائیں گے کہ شہر فیصل آباد میں پی ایچ اے پارکس میں کتنی تباہی مچا چکا ہے اور کتنی ابھی. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اس وقت جو ہے وہ ہم گلفشاں کالونی میں موجود ہیں. یہاں پر لوگوں کے لیے ایک بڑا اہم اور دیرینہ مسئلہ ہے. یہاں پر موجود جو تقریباً پارک ہیں وہ اس وقت ہمیں جو ہے وہ ایسی صورتحال میں نظر آتے ہیں کہ وہاں پر نہ بیٹھ سکتے ہیں, نہ اس کو جو ہے وہ قابل استعمال کہا جا سکتا ہے. میں تو جب یہاں پر پہلے آیا تو چونکہ ہر ادارے, ہر محکمے کی جن کی یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ انہوں نے پارک کی خاص طور پر مینٹیننس کو دیکھنا ہے, پی ایچ اے, تو یہ بات ظاہر ہے, یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بھائی وہ سو چکے ہیں اور ان کو عوام کا رتی برابر بھی کوئی پرواہ نہیں ہے. کچھ بھائی ہمارے ساتھ یہاں پر کھڑے, ان سے بات کرتے ہیں. سر سب سے پہلے آپ بتائیے گا, یہاں پر میں کوشش تو کروں گا سب بھائیوں سے میں بات کروں, یہ حالت کب سے ایسی آ رہی ہے اور ایک پارک آس پاس جو ہے وہ سینکڑوں کی تعداد میں, ہزاروں کی تعداد میں لوگ رہ رہے ہیں اور یہاں پر حالت کی ہے؟ یہ تقریباً پچھلے 4-5 سال سے یہی حالت ہے. اس کی مینٹیننس کا بالکل بھی خیال نہیں رکھا جاتا ہے. یہاں پہ سیوریج کا پانی ہے وہ چلا جاتا ہے اندر, پھر بیماریاں پھیلتی ہیں. یہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں گھروں کے ساتھ رہنے والے, تو ان کے ساتھ بھی بڑے مسائل ہیں. تو ہماری حکومت سے یہی گزارش ہے کہ اس مسئلے کا حل کیا جائے. اس مسئلے کا جو ہے حل کیا جائے. یہ کتنے سال سے ایسے؟ یہ تقریباً 4-5 سال سے یہی صورتحال چل رہی ہے. یہاں سے پہلے یہاں پر آپ نے کوئی پی ایچ اے کے امپلائیز کو, پی ایچ اے کے ورکرز کو کام کرتے ہوئے یہاں پر دیکھا ہے؟ صرف اس پارک میں نہیں بلکہ باقی جو بھی دیگر پارک ہیں وہاں پر؟ نہیں, یہاں پہ نہیں ہم نے دیکھا, کسی بھی ورکر کو آتے نہیں دیکھا ہے. بہت ساری مرتبہ کمپلین لے کے گئے ہیں لیکن کوئی بھی کسی بھی کمپلین کے اوپر جو ہے نا وہ رد عمل نہیں ظاہر کیا جاتا. ہاں جی, وہ تسلیاں دے دیتے ہیں لیکن بعد میں کام کوئی نہیں ہوتا ہے یہاں پہ. انہوں نے صرف ایک تسلی دے دیا کہ ٹھیک ہے جی آپ کا یہ مسئلہ ہے, ہم حل کریں گے, لیکن ایکچوئل ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی پرماننٹ کوئی حل نہیں ہے یہاں پہ. یہ تو چیز ظاہر سی بات ہے پھر بڑی خطرناک بھی ہے. یہ تو پھر جرائم کی بھی ہم آج کا بنا ہوا ہوگا. یہاں پر کیا نشہ وغیرہ بھی ہوتا ہے؟ یہاں پر نشے وغیرہ بھی ہوتے ہیں؟ نشے وغیرہ تو نہیں ہوتے, لیکن یہی صورتحال ہے کہ یہاں پہ جو وارداتی لوگ جو ہوتے ہیں وہ چھپ جاتے ہیں یہاں پہ آ کے. ان کے لیے تو یہ ایک بڑا ایک مطلب سیف پوائنٹ بنا ہوا ہے کہ اندھیرا ہوتا ہے یہاں پہ, نہ تو لائٹنگ کا انتظام ہے, تو اندھیرا ہونے کی وجہ سے ان کو فیور ملتی ہے, یہاں پہ چھپ جاتے ہیں اگر کوئی بھی واردات وغیرہ کرتے ہیں یہاں پہ آگے. یعنی یہ ان کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سیف پوائنٹ کا کردار جو ہے وہ ادا کر رہا ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ پھر اس حوالے سے آپ لوگوں نے جب بھی کوئی کمپلینس کی, خاص طور پر اگر وہ آن لائن کمپلین کر رہے ہیں یا وہ فزیکل کمپلین کر رہے ہیں, اس کا کیا پھر آؤٹ کم ہے؟ اس کا بھی کوئی آؤٹ کم نہیں آیا. تو آن لائن تو نہیں کوئی بھی کمپلین کی ہے, فزیکلی جا کے ان کے آفیسز میں جا کے ان کو کمپلین کرتے ہیں لیکن اس کا رسپانس کوئی نہیں ملتا. جھوٹی تسلیاں اور دلاسے دے دیتے ہیں کہ جی ہم آ جاتے ہیں, ہم بھیج دیتے ہیں ورکر کو, لیکن یہاں پہ کوئی بھی جو ہے نا وہ معاملہ جو فنڈ نہیں. جھوٹی تسلی کے علاوہ کچھ بھی نہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے سر, رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسی طبیعت سے بالکل ٹھیک. صبح اگر واک کرنی پڑے یا چلنا پھرنا پڑے, ڈاکٹرز ظاہر سی بات ہے ہر بندے کو یہی ریکمنڈ کرتے ہیں کہ بھائی آپ کھانے کے بعد واک ضرور کریں, چلا پھرا ضرور کریں. کون سی جگہ ہے پھر یہاں پر چلنے پھرنے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بورڈ آف انٹرمیڈیٹ سے ریٹائرڈ آفیسر ہوں 19 گریڈ سے. 2016 سے میں ادھر رہائش پذیر ہوں. مسجد کی بیک سائڈ پہ میرا مکان ہے. تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اسی وقت سے یہ اس کی کنڈیشن جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس سے بھی بعض دفعہ بدتر ہوتی ہے. یہ گٹر ابھر رہے ہوتے ہیں, یہ سارا پانی اس میں آ کے جمع ہوتا ہے. بچے چھوٹے ہیں, کھیل کود کے تو دوسری بات ہے وہ جو جرمز یہاں پیدا ہوتے ہیں وہ پھر بچوں کو بیماریوں کا سبب بن رہے ہیں, اور یہ اکثر و بیشتر اس کی حالت ایسی ہی رہتی ہے. تو اکثر و بیش ہم یہ کہیں کہ بھائی ایسی حالات میں یہ ہوتا ہے, اور یہ تقریباً پچھلے کتنے سالوں سے ایسے بنا ہوا ہے؟ میں 2016 سے یہاں ہوں. میں نے تو جب دیکھا ہے ایسے ہی ہے, پہلے کا مجھے نہیں پتا, پہلے میں ادھر شیخ علم میں تھا. ٹھیک ہے, یعنی 2016 سے آلموسٹ آپ ایسی چیزیں دیکھ رہے ہیں, بہتری نہیں آئی. اچھا, اس کی مینٹیننس کے لیے پورا محکمہ موجود ہے, جو پارک اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی ہے, اس نے یہ ساری چیزوں کو مینٹین کرنا ہے, ساری چیزیں ٹھیک کرنی ہے, لیکن وہ محکمہ پھر کیا کرے؟ ہم تو یہ سوال ہمیں تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ وہ محکمہ ہے کدھر.
اگر ادھر آئے تو ہمیں پتہ ہو نا کہ یہ محکمے کے لوگ ہیں, کام کرنے آئے ہیں, تو ہمیں بھی تسلی ہو کہ کام ہو رہا ہے. لیکن یہاں کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی بندہ ادھر مینٹیننس کر رہا ہو. ان کی وہ ہے نا کہ انتظار میں ہے کہ وہ آ کے یہاں پر چیزیں ٹھیک کریں. ہاں جی. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ہی اسی چیز سے کتنے پھر مسائل بھی بڑھ رہے ہیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے جی کہ اگر آپ واک نہیں کرتے, اگر کھانے کے بعد آپ بیٹھے رہتے ہیں, آپ کے واک کا پلان نہیں ہوتا, تو اس سے ڈیفینیٹلی جو ہے وہ کئی ساری ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو انسان کو لاحق ہوتی ہیں. تو پھر اس سے بھی ظاہر سی بات ہے موٹاپا ہو گیا, دیگر ایسے مسائل ہو گئے, اس کا شکار ہو رہے ہیں. میں کنٹینیوسلی واک کرنے والا بندہ ہوں, تو یہاں جب آ کے دیکھتے ہیں پانی کھڑا ہوتا ہے, بدبو پھیلی ہوتی ہے, تو پھر دل خراب ہوتا ہے کہ یہاں کیا واک کی جائے, یہاں تو الٹا نقصان ہوگا واک کرنے سے بھی. بے شک ہم باہر ہی کریں, لیکن وہ جرمز تو آ رہے ہیں نا فضا میں, تو یہ ایک نقصان دہ چیز ہے یہاں واک کرنا. یعنی یہاں پر واک نہیں ہو سکتی. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ہی میں چونکہ اس کے علاوہ بھی جو کوئی پارک یہاں پہ موجود ہیں تو وہاں پر بھی دیکھیں تو ان کی بھی حالات ہمیں کچھ بہتر ایسے ہی نظر آئے ہیں. اس کا پھر کوئی حل ہے کہ یا بھائی محکمہ جو ہے وہ علاقے کے کمیٹی بنا کے ان کے چیزیں ہینڈ اوور کر دیں, کیونکہ مسئلہ بھی یہ ہے کہ جو پارک بنے ہوئے ہیں وہاں پر اگر کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو اس ایونٹ کے تو چارجز محکمہ لے لیتا ہے, لیکن وہاں پہ کام نہیں کرتا. یہ بہتر ہے کہ یہ لوکل لوگ جو ہیں ان کی ایک کمیٹی بنایا جائے, فنڈز وغیرہ بھی ان کے تھرو یوز ہوں ادھر, تو پھر یہ بہتر ہو سکتا ہے. یعنی اپنے اس میں علاقے کے جو لوگ ہوں انہی کے یہ چیز محکمے کے لوگ انوالو ہوں, لیکن موجودہ جو لوکل لوگ ہیں نا یہاں رہنے والے, ان کی مداخلت ہونی بہت ضروری ہے. ان کو پتہ ہوگا کہ یہ ہمارا اپنا پارک ہے, ہم نے کام کیسے کرنا ہے, کیسے کروانا ہے. ہمارے بچوں کا یہ جو کھیل کود کا سارا پلان ہے وہ سارا خراب ہوا ہے. بچوں کے لیے واک بھی کرنا بہت مشکل ہے. اس کے علاوہ خواتین بھی بعض دفعہ ہوتی ہیں, تو وہ پھر دیکھ لیں کنڈیشن کیا ہے اس کی. یہ بہت بدتر کنڈیشن ہے. ایک مرد جو ہے وہ ایزیلی اگر اس کے پاس پارک کی سہولت موجود نہیں ہے یا پارکس موجود ہیں تو وہ استعمال کے قابل نہیں ہے, تو وہ تو باہر روڈز پر بھی چلتے پھرتے واک کر لیتے ہیں, وہ تو کسی جگہ پہ بھی واک کر لیتے ہیں. لیکن خواتین کے لیے یہ چیز تھوڑی کمپیریٹیولی مشکل ہوتی ہے, ان کے لیے ذرا اس چیز کو کنٹینیو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو ان کے لیے پارک ایک ایسی سیکیور سیف جگہ ہو جہاں پر وہ واک کر سکیں, اور ظاہری سی بات ہے کہ موٹاپا ہو گیا, دیگر ایسی کئی بیماریاں ہو گیا جن سے بچا جا سکے, اور ہیلتھ فٹنس ایک ایکسرسائز وہ چیزیں جو ہے وہ ریگولر روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ یہاں پر ہو سکیں. اور لوگوں سے ہم نے بات کی ہے اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی پی ایچ اے ہو یا واسا ہو, یہ وہ دو محکمے ہیں جنہوں نے عوام کا جینا محال کیا ہوا ہے. مختصر سی بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. آج کا یہ پروگرام پی ایچ اے کی کارکردگی فیصل آباد میں کیا ہے یہی آپ کو دکھا رہے ہیں, لوگوں کے ان کی طرف بڑھیں گے. بزرگ ہمارے ساتھ کھڑے سے بات کر رہے ہیں. السلام علیکم. تقریباً الحمدللہ شکر ہے, ہم تقریباً ادھر 20 سال سے ہیں رہائش. یہ گٹر کا نظام ایسا ہی ہے, جب گٹر کی صفائی ہم اپنے پاکٹ سے پیسے دے کر کرواتے ہیں. یہ ٹینکی میں ورکر بیٹھے ہوئے ہیں, کبھی نہیں آتے, ہم آ رہے ہیں جائے, ہم آ رہے ہیں جا رہے ہیں, کوئی بھی نہیں آتا جب تک ان کو پیسے نہ دے, صفائی نہیں ہوتی گٹروں کی. یہ ہماری بات ان تک پہنچ نہیں چاہیے گورنمنٹ تک. ویسے تو بڑی ایڈورٹائز ہو رہی ہے, ابھی یہ ہو رہا ہے وہ, کچھ بھی نہیں ہو رہا. صحیح بات ہے, آپ پوری کلونی کا چکر لگائیں, سارے گٹر ابھر رہے ہیں, کوئی نہ کوئی اب ضرور ملے گا. ہماری رہائش قبرستان کے بالکل سامنے ہے, ادھر بھی یہی حال ہے. اگر کوئی قبر کا جنازہ آتا ہے نا, پانی بھرا ہوتا ہے ادھر روڈ پہ اوپر. عوام بیچاری کیا کرے گی. ہم نے لگایا, آن لائن بھی لگایا تھا بچے نے, لیکن وہ ادھر پیچھے سے فون ہے, ان کو بند کرو, ہم ابھی کرتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوا. عوام بیچاری کیا کرے گی. بل بھی پوری یعنی کلونی دیتی ہے, اگر کوئی بل دینا بند کر دے پھر کیا ہوگا, پھر ہم ہی مجرم ہونے. صحیح بات ہے نا. بات آپ کا پوائنٹ 100% درست ہے, میں اس کو جو ہے وہ ڈینائی جو ہے وہ نہیں کر رہا. لیکن جو محکمہ ہے, ابھی آپ نے بات کیا نا کہ بھائی صرف پارک کا رونا, ہم یہ پوری ایریا میں کوئی ایک پارک نہیں ہے, بیشتر ایسے پارک ہیں, کوئی ان کا ایک کا مسئلہ نہیں ہے, بیشتر ایسے حالات سے گزر رہے ہیں. تو یہ صرف پارک کا ایک ایشو نہیں ہے, بلکہ جو پانی کے نکاسی وہ سب سے بڑا درد سر ہے بھائی. وہ جو لوگ بیچارے دن گرمیوں میں کمپیریٹیولی جو ہے وہ پانی کا استعمال زیادہ ہوتا ہے, تو وہ تو اور چیزیں یہ ہے کہ بھائی گلیاں تو وہ پھر تالاب میں کنورٹ ہو جاتی ہیں. ایسے ہی ہماری گلی تو بالکل تالاب بن جاتی ہے. وہ نیٹ پہ شاید بھی بچوں کے پاس ابھی بھی ہو, جب نکل جاتا ہے, ایک دن نکل گیا, پھر تیسرے دن آ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں پیپ کے لیے پیسے نہیں ہے گورنمنٹ کے پاس, وہ فنڈ آئیں گے تو ہم کریں گے. فنڈ پتہ نہیں کب آنے ہیں. فنڈ تو آتے ہیں ہر محکمے کو, جو محکمہ بنا ہوا اس کو فنڈ تو, ہاں فنڈ ہی نہیں آ رہے ہیں. سارا پیسہ لاہور میں لگ رہا ہے. پنجاب جو فیصلہ پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے, یہاں کوئی پیسہ نہیں لگ رہا. ہماری آواز ان تک پہنچنی چاہیے. پورا فیصلہ باد چکر لگائیں, ایسے گٹر بھرے ہوئے ہیں. ستنا پنجاب,
सुथरा पंजाब। ये पार्क देख लो, सुथरा पंजाब। डी ब्लॉक में देख लो पार्क, सुथरा पंजाब। बी ब्लॉक में पार्क देख लो, बिलाल पार्क, सुथरा पंजाब। यानी चीफ मिनिस्टर साहिबा का जो वो नारा है आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पंजाब साफ सुथरा। सुथरा पंजाब देख के आगे देखें। हाँ, सुथरा पंजाब कहाँ है? सुथरा पंजाब। हाँ जी, जाहिर सी बात है कि जो इस तरह के हालात हैं तो लोग बेचारे घरों में रह नहीं सकते हैं। जो स्मेल ताफुन है, जो बदबू है, यहाँ तक नहीं होता। ईद और जुमे की नमाज नहीं पढ़ी जाती, इतना पानी इधर रहता है। ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ। यहाँ तक पानी होता ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ। नहीं, ये तो एक चीज़ है ना कि हम मुसलमान हैं, हमारे लिए ये चीज़ एक अहम फरीज़ा है। नमाज की अदायगी हो गया, जुमे की अदायगी हो गया, तो उस तक भी आप लोग महरूम हो रहे हैं कि भाई नमाज के लिए आ रहे हैं तो कपड़े पाक साफ नहीं रह पाते। ਪਲੀਤ ਕੱਪੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਗੇਟ ਤੋਂ ਆਉਣਾ, ਆਹ ਪਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹਨੇ ਲੰਘਣਾ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਫ਼ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ? ਉਹ ਬਦਦੁਆ ਨਾ ਦਊਗਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਦਊਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਹੈਲੋ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਖੈਰ ਚੱਲਣਾ। 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਤੋਂ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। अब नमाजी खड़े इन्होंने पूछो ठीक गलत है या ठीक है? इतनी तकलीफ होती हाँ है। जी बिल्कुल, जो कह रहे बिल्कुल सच कह रहे हैं, सही बात है। ये भर जाता है। ईद की नमाज नहीं पढ़ी, इतना पानी खड़ा था। ईद की नमाज हाँ, वो मस्जिद के दिन भी ऐसी सूरत। मस्जिद के अंदर के बड़ी मुश्किल से पैसे देकर निकलवाया, वो थोड़ा साफ हुआ, फिर पानी आ गया बाद में। भाई आप हमें थोड़ा सा बताइएगा, मैं ये चीज़ जानना चाहूँगा कि बाकायदा सीएम के कंप्लेन पोर्टल्स हैं ओपन ऑनलाइन, वो कहते हैं कि भाई आपको कोई इशू है, आप सिटीज़न हैं, आप कंप्लेन करें, हल करें, कि हमने तो महकमों को बड़ा खींच के रखा हुआ है। 2 साल पहले कंप्लेन शुरू की है। हमारी उधर कब्रिस्तान के सामने गली है, उधर ना गटर लीक होता है और वो पानी जब जनाजा आता है तो सब लोग परेशान होते हैं, हम खुद भी परेशान होते हैं, इसी तरह नमाजी इधर परेशान होते हैं। मैंने LDA को किया, FDA को किया, ये CC किया, और CM पंजाब की जो है कंप्लेन उसको CC किया, और सबसे मेन तो हमारा ये वासा है ना, इसका तो वासा को ऊपर रख के मैंने सबको CC किया है। 6 तकरीबन डिपार्टमेंट है पंजाब के जिनको CC किया कि ये, और पिक्चर्स के साथ वीडियो के साथ किया कि सर ये सामने कब्रिस्तान है और ये नमाजी आते हैं यहाँ पे, हमारे लिए भी मसला है, बच्चों के लिए मसला है, तो इसको प्लीज़ हेल्प करें। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पीछे से शुरू किया, एक गली को पाइप डाल दिए, हमारी गली में भी आए पाइप डाले, पहले पीछे किया, मसला हल नहीं हुआ, फिर दोबारा उसी रेफरेंस के साथ मैंने उनको फॉलोअप किया, फिर उन्होंने आके हमारी गली को आधा पाइप डाल दिए, फिर भी अभी तक हमारा मसला हल नहीं हुआ, पानी अभी भी आता है। अब वो आशा के पास जाते हैं, उस कंप्लेन वही पुराना कंप्लेन दे के उसी रेफरेंस को फॉलोअप करके वो कहते हैं हमारे पास फ़ंड नहीं है। अब हमने जाके अपने MPA जो है इधर राना अब्दुल रज़ाक साहब, उनसे भी रिक्वेस्ट की है। अब उनका तो मसला नहीं है ना, क्योंकि ये MPA के अंडर नहीं आता, ये वासा के अंडर आता है, तो वासा जो है वो कहती है हमारे पास फंड्स नहीं है। अब ये देखें, सब कंप्लेन पोर्टल को उनको चेक करना चाहिए कि ये कंप्लेन रिजोल्व हुआ है कि नहीं हुआ। अभी तक कंप्लेन रिजोल्व नहीं हुआ, हम दोबारा उसी को फॉलोअप करते हैं उसी रेफरेंस नंबर के साथ। और ये सारा मामला सर ये हमारी गली का या इस कॉलोनी का नहीं है, ये जितनी भी पंजाब में पुरानी कॉलोनी है ना, सोसाइटी हैं, उन सब में ये गैर, जिसको बोलते हैं ना कि गैर तरक्याती मंसूबे, ये वो हैं, ये होने चाहिए, पाइप नए बड़े डलने चाहिए। अभी देखें ना, छोटे पाइप डले हुए हैं। क्योंकि मैंने दोस्तों से भी और भाई जो खड़े से भी बात करने, मसला असल ये आ रहा है कि आज से अगर 25-30 साल पहले वो सिवरी लाइन डाली गई तब घर थे 100, अब उसी जगह पे घर बन गए 1000, लेकिन अभी भी काम उसी पाइपलाइन से चलाया जा रहा है। एक्चुअल जो मसला आ रहा है, तो ये इसका हल नहीं है कि आप आए हैं तो आप उसको जो है वो कोई टाइमली उसमें सरिया वगैरह डाल के आप वो लाइन फंक्शनल कर दें, भाई लोगों को थोड़ा सा जो है वो रिलीफ मिले। आपको चाहिए कि आप पूरी उस पाइपलाइन को चेंज करें। आपके पास अगर एबिलिटी है कि भाई 100 घर बियर करने की, तो अगर 1000 हैं तो आप उस हिसाब से जो है वो फिर पाइपलाइन। बिल्कुल भाई, ये सारा वासा कहता है कि हमारे पास बजट नहीं है। ये CM साहब को चाहिए कि उनको बजट अलाउ करें, और वो कहते हैं अब ये प्रूव हुई है, हमारी पूरी गुलफशां कॉलोनी अप्रूव हुई है वासा के साथ कि इसके पाइप नहीं डलने हैं, बट वो कहते हैं हमारे पास अब पीछे से फ़ंड रिलीज़ होंगे तो आएंगे ना। अब हमारी गली है इधर साथ में है, उसमें आप देखें हाफ गली उन्होंने पाइप डाले और गली फिर वैसे ही तोड़ के छोड़ के चले गए।
وہ ساری گلی توڑ ویسے وہ پختہ گلی تھی اس کو توڑا ہے, توڑ کے پائپ ڈالے ہاف کے. اسی حوالے سے میں نے جب ایم ڈی واسع صاحب سابق ایم ڈی واسع صاحب جو تھے ان سے میں نے بات کی, میں نے کہا ایک بڑا کامن مسئلہ ہے, لوگ بیچارے یہ کہتے ہیں کہ ہم تو سالہ سال کبھی ایم پی کی منت کر رہے ہیں, کبھی ایم این اے کی منت کر رہے ہیں, کبھی محکموں کے پاس جا رہے ہیں کہ سر فلاں گلی ہے ہماری مہربانی کریں وہ گلی ذرا بنائیں, یا فلاں سڑک ہے اس سڑک کو بنائیں. سڑک بن جاتی ہے اور جیسے سڑک کی تعمیر مکمل ہوتی ہے لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں, اگلی دن ہی واسطہ آتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ بھائی وہ ہم نے تو یہاں پہ پائپ لائن بچھانی تھی, اس کو دوبارہ توڑیں جی. اب وہ دوبارہ توڑ کے پائپ لائن بچھائی جاتی ہے, بعد میں محکمے بھی غائب, سارے غائب, لوگ پھر بیچارے وہی جو ٹوٹی سڑکیں ان پہ گزارا کر رہے ہیں. تو انہوں نے اس بات کا یہ جواب دیا کہ بھائی وہ جو ایشو ہے اس کے لیے یہ ہے کہ ہم جو کنسرن ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے ہم انتظامیہ کو باقاعدہ اس کی پیمنٹ کرتے ہیں, اس کی پے کرتے ہیں کہ اگر کہیں پر سڑک اکھاڑی جا رہی ہے تو ہم پے کر رہے ہیں, آپ نے ہمارا یہاں پر کام کمپلیٹ ہونے کے بعد سڑک بنانی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھائی کہ کیا وہ پیسے پے نہیں کیے جاتے, یا اگر پے کیے جاتے ہیں تو وہ جس کنسرن محکمے کو دیے جا رہے ہوتے ہیں پھر وہ ان کو ہضم کر لیتا ہے اور یہ سمجھتے نہیں ہے کہ بھائی عوام کا اس پر کوئی رائٹ ہے. پھر یہی چیزیں بالکل سر, واسا کا بل ہمارا پورے ٹائم پہ جاتا ہے, اور یہ پانی کا بل لیتے ہیں یہاں پہ جو سرکاری پانی ہے وہ تقریباً پوری گلف شاہ میں میرے خیال میں پانی صاف نہیں آتا کسی بھی جگہ, گندا پانی آتا ہے کیونکہ یہ سیوریج کے پائپ اس کے ساتھ مکس ہوتے ہیں, اور پینے والا پانی جو سرکاری ہے وہ بھی گندا آتا ہے, اور بل پورا لے رہے ہیں 1200-1300 روپیہ لے رہے ہیں مہینے کا, اور جو سروس ہے وہ بالکل نہیں ہے. وہ سروس بلوں سے ایک اور بھی بڑی مزے کی چیز وہ کر رہے ہیں کہ اب تو وہ گھر گھر جاتے ہیں, نوک کرتے ہیں, بل نہیں آیا آپ کا ہم کنیکشن بند کرنے لگے. اور مجھے تو بعض کیسز میں بتایا گیا ہے کہ بھائی کئی درجنوں گھر جو تھے ان کے وہ جو کنیکشن تھے ان میں جو ہے وہ بڑی بڑی بوریاں لا کے بھر کے رکھ دی گئیں کہ بھائی آپ کا جو ہے وہ پے نہیں کیا. ایسے ہے, بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. تو یار یہ آپ سی ایم پنجاب سے ریکویسٹ کریں کہ واسا کو ان کے فنڈ ریلیز کریں تاکہ واسا ہمارے یہ معاملہ جو ہے حل کرے. فنڈ ہیں بھائی, فنڈ ہیں, وہ فنڈ کا مسئلہ سر ہم جو ہیں ہم نے پراپر ایک لیگل وے کے ذریعے ایک ای میل کیا جس میں سب کو ساتھ میں رکھا ہے, ایل ڈی اے کو رکھا ہے, ایف ڈی اے کو رکھا ہے, لاہور اتھارٹی کو رکھا ہے, سی ایم پنجاب کو رکھا ہے. یہ مطلب میرے پاس پراپر میل پڑی ہے جس میں نے ان کو فالو اپ کروایا کہ سر یہ ہمارا مسئلہ حل کریں, کیونکہ یہ بزرگ ہیں جاتے ہیں واسا کے دفتر میں, وہ کہتے ہیں سر آ رہے ہیں آپ کا کام ہو رہا ہے, آ رہے ہیں آپ کا کام ہو رہا ہے. اور جیسے ہی انہوں نے آ کے پہلی گلی توڑی ہے سارے آ گئے ہیں, یہ نون لیگ والے بھی آ گئے ہیں اور یہ پی ٹی آئی والے بھی آ گئے کہ ہم نے کروایا, جو کہ ان کا کام نہیں تھا. کریڈٹ کی جنگ ہے, لیکن وہ عوام ذلیل ہو کے, لوگ بیچارے ذلیل ہو کے دھکے کھا کے کام کرواتے ہیں, اس کے بعد کریڈٹ کوئی اور لے جاتا ہے. یہ کریڈٹ کی بھی جنگ ہے. بعض دفعہ ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ بھائی بڑی تگ و دو کے بعد وہاں پہ ایک پروجیکٹ آیا ہے اور وہ افسران صاحبان وہ جو دفاتر میں بیٹھے انہوں نے وہاں پہ ترس کھا کے لگا ہی دیے ہیں جی, کہ لگا ہی دینا, اور اتنے وہ کہتے ہیں کہ موڈ میں ان پیسوں کو لگا رہے ہیں جیسے وہ اپنی پرسنل جیب سے جو ہے وہ نکال کے لگا رہے ہوتے ہیں. یہ چیز تھوڑا سا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ان لوگ بیچارے جو یہاں پہ رہ رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کا ایک دیرینہ مسئلے ہیں یہ چیزیں, وہ سیوریج کا ہو, وہ پانی کا ہو. آگے چل کے میں چونکہ آگے جب بڑھوں گا ایک چیز میں آپ کو دکھاؤں گا کہ بھائی اس وقت پی ایچ اے جو ایک پورا محکمہ بنایا گیا ہے جن کے جناب ڈی جی صاحبان ہیں, فلاں صاحب ہیں, کوئی ان کے 50 ہو تو لسٹ نکالے تو افسران ان کے سامنے آتے ہیں, تو ان کی کارکردگی کیا ہے وہ بھی میں آگے چل کے آپ کو جو ہے وہ ضرور بتاؤں گا. لوگوں سے ہم نے بات کیا, لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کا حل جلد سے جلد ہو تاکہ عوام کو ریلیف ملے اور چیزیں بہتری کی طرف جا سکیں. مختصر سی بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اس پروگرام میں آج ہم ڈسکس یہ کر رہے ہیں کہ اس وقت شہر فیصل آباد میں سینکڑوں کی تعداد میں جو پارکس ہیں ان کے حالات کیا ہیں. لوگوں کے ہمارے ساتھ ان کی طرف بڑھیں گے. وعلیکم السلام. اللہ کا شکر. کیسے حالات ہیں سر, تھوڑا سا ہمیں ذرا یہ بتائیے گا کہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ کن حالات میں ہم رہ رہے ہیں. کوئی بھی مہذب شہری اپنی فیملی کے ساتھ, اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اس ماحول میں ایڈجسٹ کر سکتا؟ بالکل نہیں ایڈجسٹ کر سکتا. جس طرح آپ نے سب سے پوچھا ہے کہ یہ جو معاملات ہیں, اگر آپ کہہ رہے تھے کہ واسا کے پاس فنڈ ہیں تو وہ کدھر ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہے؟ 4-5 سال سے ہم کمپلین پہ کمپلین کر رہے ہیں کہ ہمارا یہ مسئلہ, یہ پرابلم ہے, اس کو سولو کیا جائے, لیکن وہ صرف دلاسے جھوٹے کہ ہم آ رہے ہیں کر رہے ہیں, لیکن وہ پریکٹیکلی کوئی چیز نہیں ہمیں نظر آ رہی. اور بچے اور خواتین جو ہیں وہ اپنے گھروں تک محدود ہو کے رہ گئے ہیں, وہ آ نہیں رہے, یعنی کہ سیر وغیرہ نہیں کر سکتے. تو آپ نے جیسے بتایا مرد تو چلو باہر اندر گھوم لیتے ہیں, تو عورتوں کے لیے اور بچوں کے لیے تو زیادہ مسئلہ ہے. تو ہماری یہ ریکویسٹ ہے گورنمنٹ آف پنجاب سے کہ یہ جو پرابلمز ہیں کائنڈلی ان کو سولو کیا جائے. جی.
इनको सॉल्व किया जाए, आप समझते हैं इनको सॉल्व किया जाए ताकि जो है वो रिलीफ जो है वो इस चीज़ का मिल सके। अच्छा, उसके साथ साथ ही हमने यहाँ पर थोड़ा सा MPMNA का भी किरदार रोल जो है वो डिस्कस करना है, क्योंकि ये तो वो लोग हैं ना कि जो आपको रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो वो लोग हैं जो कहते हैं कि भाई हम आवाम के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम उनको जाके असम्बलियों में ऐवानों में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। एक चीज़ मुझे इस हवाले से भी थोड़ी सी बताइएगा कि उन्होंने कितनी को दिलचस्पी ली है, क्योंकि बेसिक कंसर्न अगर बुनियादी चीज़ देखी जाए तो उन्हीं का ही बनता है ना कि अगर वो जाएँ आवाम से पूछें कि भाई वाकई आपका एक मसला है, हम इसको सॉल्व करते हैं, उन्होंने कितनी दिलचस्पी ली है, इस हवाले से भी थोड़ा कोई दिलचस्पी नहीं है हमारे पास, तो ना कोई आया है। हम अपने सर खुद जो कंप्लेंट्स है वो ही कर रहे हैं, लेकिन उसका भी हमें आउटपुट कोई नहीं मिल रहा। तो हमारे पास ना तो कोई नुमाइंदा आया, ना किसी ने पूछा है कि जी आपका ये प्रॉब्लम है या आपको कोई मसला है, आप हमें बताएं। ये हमारी जो कम्युनिटी है, पूरी सोसाइटी है, ये अपने सर खुद हो के इन्होंने कंप्लेंट्स भी की हैं। हम वासा के दफ्तर भी काफ़ी दफ़ा गए हैं, चक्कर भी लगाए हैं, पूरा मोहल्ला इकट्ठा होके, लेकिन वो हमें कुछ उसका जो रिज़ल्ट है वो कुछ नहीं नज़र आया। रिजल्ट कुछ नहीं आया। मसला असल एक्चुअल ये है कि रिजल्ट नहीं आया, MPMNAs हो वो XYZ कोई भी हाँ, रिज़ल्ट कहीं से नहीं आया। ये चीज़ सबसे ज़्यादा तकलीफ़ का बायस है। जब भी हम ऐसे डिबेट बहस करते हैं तो उसमें अल्टरनेटिव बात ये होती है कि भाई उस चीज़ का आउटकम क्या आया है। आप लोग अगर एक पूरा वफद बना के एक महकमे के पास गए हैं, आपने उनको कहा है कि सर हमारे तो पूरी कॉलोनी, हमारी पूरी सोसाइटी, हमारे पूरे इलाके के पार्क तबाह हो रहे हैं, थोड़ा सा हमें बताएं कि एक्चुअल पॉइंट्स कंसर्न क्या हैं, कब हल होंगे, कब चीज़ें ठीक होंगी। वो हो ही नहीं रही हैं, वो मसाइल जो कि तू ही है। ज़ाहिर सी बात है ये चीज़ें परेशानी का बायस हैं। अस्सलाम वालेकुम, बुजुर्गों, क्या हाल है? वालेकुम किया ठीक है सर, तबीयत हाँ से जी, ठीक है? बिल्कुल। कैसे वॉक के लिए बाहर निकलते हैं? इन पार्क में हो गया, कितना तकलीफ़ का माहौल होता है, कोई ये पार्क में निकल भी सकते हैं? ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਇੱਥੋਂ ਪਾਰਕ ਤੇ ਜਾਣੇ ਨੂੰ, ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਗੱਡ ਸਾਰੇ ਇਧਰ ਨੂੰ ਕੱਢੇ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ। ਪਾਰਕ ਪਾਣੀ ਗੋਲ ਗੋਲੇ ਪਾਣੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪਾਰਕ ਦਾ ਉੱਭਰ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਡਰ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਗੱਡਰ ਉੱਭਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਇੱਥੇ, कोई पुरसाने हाल नहीं, ਕੋਈ नहीं। अवाम बेयारो मददगार है, बिल्कुल बिल्कुल, अवाम का, आपका, हमारा कोई पूछने वाला नहीं। कोई पूछने वाला नहीं थे। हाँ जी, हर महकमा अलग अलग से रेवेन्यू जनरेट करता है, हर महकमा अलग अलग तरीक़ों से जो है वो पैसे वसूल करता है, हर महकमा अलग तरीके से जो है वो आवाम से टैक्सेस की मद में पैसे कलेक्ट कर रहा होता है। लेकिन इन चीज़ों को थोड़ा सा समझना ज़रूरी है, थोड़ा सा इनको बताना ज़रूरी है। ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕੂੜਾ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਪੁੱਛ यानी नहीं। कि पैसों से हट के वो जो बिल हैं उनसे हट के पैसे लिए जा रहे हैं। ਹਾਂਜੀ, ਲੀਏ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਮੋਹਰੇ ਉਹਦੇ ਗੰਦ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ही कम रह जाता है। ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦਾ। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक है जी। क्या नाम है आपका? मेरी तस्वीर है भी शदाब गुरु ने एक बार मशीन एक आई सी, अच्छा पता नहीं किहड़े मुल्क में मंगाई सी उन्होंने। अच्छा वो गदा जो मिट्टी सब खिंची होनी सी दूर तक, अच्छा पता नहीं वो 4 गटर 5 गटर लगना पाइपा लग मिट्टी खिंच के ढेर ला। वो मशीन मंगाई जाए, गटर साफ आ। यानी वो जो पहले एक दफ़ा आई थी वो अगर मशीन आप समझते हैं वो क्लियर करा सकती है ये चीज़। हाँ हाँ, वो बिल्कुल मिट्टी साफ कर देंगी। हाँ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਚਾਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। अच्छा, मसला ये करते हैं ना कि अगर पूरा शहर या पूरी मार्केट में पानी खड़ा हुआ है, पूरा शहर डूब रहा है, तो उन्होंने कोई वो सरिया को तार शार डाल के उसको चंद मिनट थोड़ा के लिए चला। चंद मिनट बस थोड़ा जगह चला दे। वो चला वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है भाई। वो हाँ, वो ले मशीन फेंक हम सूता हूँ, सारे पैप रोज साफ हो, बिल्कुल मिट्टी जरा नहीं लायक मिट्टी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं जी? क्या नाम है आपका? मोहम्मद रऊफ़। राहु भाई, क्या कहना चाहेंगे? बच्चे, बुज़ुर्ग, बड़े कितने बीमार होते हैं ऐसे इन्वायरमेंट माहौल से। घरों के सामने जब पानी खड़ा है, पार्क की सिचुएशन ये है कि वहाँ पे तो जंगल बना हुआ, लग ही नहीं रहा कि भाई ये पार्क है। जो जराइम में मुलविस लोग हैं उनके लिए तो एक सेफ़ पॉइंट है, वो तो बिल्कुल आएँ सुकून से चोरियाँ करें, वारदातें करें, यहाँ पर आकर छुप जाएँ, उनके लिए तो एक सेफ़ पॉइंट है। बिल्कुल जी बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे ये है कि देखें, जो सेहत की सहूलियात दी जा रही हैं उनमें जो सबसे अहम चीज़ है ना, जिस चीज़ से बीमारियां फैल रही हैं उस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए। बुनियादी तौर पर जब आप यही चीज़ ख़त्म नहीं करेंगे कि जिस चीज़ से बीमारियां फैल रही हैं, देखें सीवरेज का पानी आता है, बच्चे घरों से बाहर निकलते हैं, रोका नहीं जा सकता बच्चों को, तो बच्चे बीमार होते हैं। सेहत की सहूलियात दे रहे हैं, लेकिन सबसे पहले सफाई का और ये जो बीमारियों की वजह है इसको ख़त्म करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये जो पार्क है हमारा, इसकी हालत आपके सामने ही नज़र आ रही है।
اس کو بہتر کرنا چاہیے, اس کو مینٹین کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کے لیے صبح اٹھ کے یہاں پہ سیر کرنے کا ماحول بنے. شام کے وقت بچوں کے لیے جھولے لگانے چاہیے تاکہ بچے بھی آئیں, اپنا یہاں پہ انٹرٹین کریں, ان کو بھی کھلی فضا ملے, ان کو بھی صاف ستھری فضا ملے, وہ بھی صحت اور تندرست ہوں. ٹھیک ہے, یعنی مطلب ایک اچھا انوائرمنٹ ہو, نیٹ اینڈ کلین ماحول ہو, جہاں پر وہ بیٹھ سکیں, جہاں پر جو ہے وہ واک کر سکیں, چل پھر سکیں. اچھا, یہ چیز ٹھیک کرنا ہونا بڑا ضروری ہے صحت کے لیے. جی بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ہی ایک چیز جو تھوڑی سی میں ڈسکس کروں گا وہ یہ ہے کہ پی ایچ اے کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ ہم نے کچھ جو ہے وہ پلانز بنائے ہیں کہ جو پارک ہیں, وہ جو ایسی چیزیں ہیں وہ جو مقامی لوگ ان کی کمیٹی کے حوالے کر دیں. یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ ٹھیک چیز ہے کہ اگر ایک کمیٹی ہے وہ وہاں پر اگر ایونٹ ہو رہا ہے تو اس کے چارجز لے رہی ہے اور پھر اسی کو جو ہے وہ لگا رہی ہے, کیونکہ اگر ایک پارک سے ہونے والی انکم بھی اس پہ لگا دی جائے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ مینٹین بہتر رہے. بالکل بالکل ایسے ہی ناف ہے. جو بھی پارک جہی ہے انہوں نے کول ہی ہے پی ایف کو, وہ آتے نہیں. ہاں جی, جو کوئی بیاہ شادی ہوتی پھر وہ آن کے پیسے لیتے ہیں, پیسے انہوں نے لینے. پیسے. ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ یہ جو جتنے بھی فنڈز ہیں نا, یہ کوشش کر کے محلے کی کمیٹی بنائی جائے, اس کو یہ فنڈ جو ہیں وہ فراہم کیے جائیں تاکہ وہ اپنی ضرورت کے مطابق جہاں پہ بھی فنڈ لگنے کی ضرورت ہے وہاں پہ وہ فنڈ کا استعمال کریں. میرے خیال میں جو سب سے جو ہے نا اپنے محلے اپنے علاقے کی خوبصورتی اور مینٹیننس کے لیے جو محلے کی کمیٹی ہے وہ بالکل صحیح جو ہے وہ لے سکتی آپشن ہے. ہاں ٹھیک ہے, یعنی جو پی ایچ اے کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی ہم کمیٹیز بنا دیتے ہیں, اس کے ہینڈ اوور ہم یہ چیزیں کر دیتے ہیں کہ جو کہ بہت بہتر رہے گا اور معاملات بھی اس طرح سے بہتر رہیں گے. بہرحال یہ ایک اچھا آپشن ہے, بس پوائنٹ مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس پر امپلیمنٹ کیا جائے تو. مختصر جم بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. آج کا یہ پروگرام خاص طور پر اس حوالے سے کہ ہے کہ ایک مہان ڈپارٹمنٹ جو ایک بنایا گیا ہے پی ایچ اے, اس کی شہر فیصل آباد میں کارکردگی کیا ہے. سینکڑوں کی تعداد میں پارک ہیں اور ان پارک کی سچویشن یہ ہے کہ وہاں پر وہ جرائم میں ملوث لوگوں کا ایک سیف پوائنٹ بنے ہوئے ہیں کہ وہ آئیں, ڈکیتی کریں, جرائم کریں اور پھر آ کر ان پارکس میں جو ہے وہ سکون سے بیٹھ جائیں. کیونکہ اگر آپ جائیں تو آپ کو 2.5-3 فٹ پر تک تو صرف وہ گھاس لگی ہوئی نظر آتی ہے. وہ اندر چلیں گے, پہلے تو میں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ کوئی امیزون جنگل ہے یا یہ کوئی اس طرح کا پوائنٹ بنایا گیا ہے, لیکن بعد میں آئی ریئلائز کہ بھائی وہ 4 دیواری بھی ہے, سارا کچھ دروازے بھی لگے ہوئے ہیں, تو یہ جی پارک ہیں. اور یہ گلفیاں کالونی کے ہر پارک کی یہ سچویشن ہے. اگر آپ جائیں گے تو آپ کو یہ چیزیں بہتر آئیڈیا ہوں گے. السلام علیکم سر. کیسے؟ وعلیکم السلام. بہتر چیزیں یہ بیان کی ہیں کہ بھائی یہ پارک کم اور جنگل ہمیں زیادہ لگ رہی ہوتی جی بالکل ایسے ہی ہے. جہاں پہ گٹروں کا گندا پانی آ جائے تو پھر گندگی پھیل جاتی ہے, پھر لوگ بھی دیکھنے والے ادھر کوڑا پھینکنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسے نا یہ کام اب کا کام نہیں ہے, کم از کم 10-15 سال سے یہی نظام چل رہا ہے. اوپر سے فنڈ آتا ہے, نیچے سے فنڈ لگتا نہیں ہے. کھانے والے زیادہ ہیں, لگانے والے کم ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ کوئی ایک بندہ جو ہے اس میں مخلص جو ہے نا اس کو کھڑا کیا جائے اور اس کو بتایا جائے کہ یار یہ کام آپ نے کرنا ہے. لیکن کوئی بھی یہاں پہ کھڑا اس لیے نہیں ہوتا کہ 100 بندے کی اپنی عزت ہوتی ہے, کوئی کام کاج میں مصروف ہوتا ہے. لیکن یہ کام جو ہے نا وہ جلد سے جلد ہونا چاہیے. یہ کام جلد سے جلد ہونا چاہیے, یعنی اس میں جتنی تاخیر ہوگی, جتنا ڈیلے ہوگا, وہ مسائل اتنے ہی جو ہے وہ پیچیدگی کی طرف. بالکل ایسے ہی ہے. اس میں پھر کہیں نہ کہیں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہمارے ایم پی ایم این ایس کی بھی غفلت ہے. ان کا بھی تو حق بنتا تھا نا کہ وہ آپ کے مسائل کو سمجھتے, آپ کو بٹھا کے ٹیبل ٹاک کرتے جیسے الیکشن سے پہلے کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں جتوا دیں, ہم تو سیکنڈز میں آپ کے مسائل حل کر دیں گے. پھر کیا یہ وہی چیز ہے؟ جی بالکل وہی چیز ہے. ہم نے کئیوں کے ہاتھ پیغام پہنچایا کہ اس کا یہ مسئلہ جو کافی درینہ ہے. تو ٹھیک ہے, گاڑیاں وغیرہ آتی ہیں, وہ اپنا اوپر سے کام کر کے چلے جاتی ہیں, مین کام کرتی نہیں ہے, جس کی وجہ سے وہ 2 دن ٹھیک رہتا ہے, پھر جو باقی دن ہے وہ پھر خراب ہی رہتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ آپ کی مہربانی ہے, آپ اس بات کو سیریس لیں اور یہ ہمارا کام جو ہے نا جتنی جلد سے جلد ہو سکے وہ کریں ضرور. ٹھیک ہے, اس کو جلد سے جلد جو ہے وہ کیا جائے تاکہ ان لوگوں کے جو مسائل جس طرح بڑھ رہے ہیں, جس طرح مسائل میں ڈوب رہے ہیں, ان چیزوں کا جو ہے وہ تھوڑا سا حل ہو سکے. اچھا, میں چونکہ آپ بھی میرے ساتھ آپ آئیں ذرا بھائی, اور یہی چیز ہم آپ کے آگے چل کے جو ہے وہ تھوڑا سا میں یہ چیز آپ کو دکھاؤں گا کہ اس وقت ایکچول پارک کی سچویشن حالت کیا ہے. اس وقت ایکچول یہ کوڑا دان ہے نا ایگزیکٹلی, اور یہ ایک محکمہ پی ایچ اے جو بنایا گیا اس کی کارکردگی پر یہ ساری چیز جو ہے وہ سوالیہ نشان
کھڑا کرتی ہے. اچھا پہلے یہ ذرا اس کو کھولنے کی جو ہے وہ کوشش کریں بھائی تاکہ اندر ہم جائیں, اور یہ پارک آپ کو ہر گلی محلے کی یہی سچویشن جو ہے وہ نظر آئے گی. یہ ذرا اچھا چلیں, اگر کھولنے میں مسئلہ آ رہا ہے تو اس کو ذرا آپ اوپر سے دکھائیں کہ جو اس وقت پارک کی سچویشن ہے. یہ ذرا آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ کس طرح آپ کو کئی فٹ لمبی بڑی گھاس یہاں پہ نظر آ رہی ہے. یہاں پر جو بیٹھنے کا چیئرز وغیرہ تھیں وہ بھی موجود نہیں ہیں, وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہر طرف جو ہے وہ کوڑا کرکٹ اور اس کے انبار نظر آتے ہیں. ساتھ میں اگر آپ یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو یہاں پر باقاعدہ جو ہے وہ گند پھینکا جا رہا ہے. اب یہ محکمہ PHA اس کی کارکردگی ہے جو جہاں کے جناب اگر آپ ان کے آفیسز جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جناب کوئی 8-10 ان کے DGs ہیں, کوئی 8-10 ان کے فلاں افسر ہیں, کوئی 8-10 ان کے فلاں افسر ہیں, کوئی 8-10 ان کے اس محکمے کو ڈیل کر رہے ہیں, 8-10 اس چیز کو ڈیل کر رہی ہیں. لیکن ان ریالٹی گراؤنڈ پر آ کر یہ ان کی اصل حقیقت اور ڈارک ریالٹی ہمارے سامنے آتی ہے. اور ظاہر سی بات ہے کروڑوں میں وہ فنڈ لے رہے ہیں, کروڑوں کی ملازمین کو تنخواہیں جا رہی ہیں, جو مراد ہیں وہ الگ سے ہیں کہ فلاں صاحب ہیں تو ان کے لیے اتنی مراد ہیں, اتنی گاڑی ہے, یہ اس کو جو ہے وہ ہم نے ہاؤس الاؤنس دیے ہوئے ہیں, یہ ان کو ہاؤس دیا ہوا ہے, یہ گھر دیا ہوا ہے, مطلب طرح طرح کی چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. جب کا کارکردگی اگر دیکھیں تو اس طرح ہمیں جو ہے وہ نظر آتی ہے. اب اس میں کون جائے گا؟ پارک میں جانے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں چل پھرا جائے, بیماریوں کو کم کیا جائے, لیکن اس پارک میں تو جاتے ہی آپ کے گلے 1000 بیماریاں ہوں گی. بہرحال آج کے اس پروگرام کو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ شہر فیصل آباد میں خدارہ PHA تھوڑا سا متحرک اور ان مسائل کو ٹھیک کرے. آج کے پروگرام کے ساتھ کامل شمر ہماری پوری ٹیم کا. اگلے پروگرام تک